السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بہت اچھی اور سچی کہانی سناؤں گی۔ کہانی کا نام ہے دریائے نیل کی کہانی۔ یہ کہانی صدیوں پرانی مصر کی ایک لڑکی سارہ کی کہانی ہے۔ یہ پرانے اور بہت پرانے وقتوں کی بات ہے کہ دریائے نیل کے کنارے سادہ سے لوگوں کی ایک بستی آباد تھی۔ اس وقت لوگ مصر کو دریائے نیل کا تحفہ کہتے تھے۔ وہاں کے لوگوں میں میل ملاپ تھا اور ان کے بزرگوں نے ان کو کئی فن و ہنر سکھائے ہوئے تھے۔ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے کی بات ہے۔ مصر کے باشندے ذہین، تعلیم یافتہ اور ہنرمند تھے۔ بس کمی تھی تو یہ تھی کہ ان کے پاس دین اسلام نہ تھا۔ ان میں سے زیادہ تر تو مصری قدرتی قوتوں کی پرستش کرتے تھے، جیسے آگ، سانپ، سورج اور دریا کو طاقتور مان کر پوجنا۔ اس زمانے میں وہ لوگ اللہ کے بنائے قدرتی نمائندوں کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ دریائے نیل کے کنارے آباد اس بستی کے لوگ ہمیشہ سے اس بات کے عادی تھے، جب دریائے نیل کا پانی کم ہونے لگتا تو نکارہ پیٹ دیا جاتا تھا کہ برا وقت آنے والا ہے۔ اس بستی میں جو خاندان بہت شریف اور مقدس مانا جاتا تھا، اس کی نیک اور کم عمر لڑکیوں میں سے ایک کا چناؤ کر لیا جاتا تھا۔ اس بچی کو سمجھایا جاتا تھا کہ دریائے نیل تمہاری جان کی قربانی مانگ رہا ہے تاکہ اس کا پانی بہتا رہے اور ہماری فصلیں اور کھیت کھلیان سرسبز رہیں، اور معصوم بچی کو ہر لحاظ سے قائل کر دیا جاتا کہ یہ ثواب کا کام ہے۔ شام ڈھلے جب آسمان پر شفق پھیلی ہوتی تھی، اس چھوٹی سی بچی کو جو دلہن کا لباس پہنے ہوئے ہوتی تھی دھکیل دیتے تھے۔ پھر سب مل کر آسمان کی طرف منہ کر کے اونچی آواز سے دعا کرتے، اے نیل، ہماری قربانی کو قبول کر اور ہم سے ناراض نہ ہو۔ یہ تو مانی ہوئی بات ہے، اللہ نے ہمیشہ سے اپنے بندوں پر رحم کیا ہے۔ چند دن گزرتے تو بارش ہو جایا کرتی تھی اور دریا زور و شور سے بہنا شروع ہو جایا کرتا تھا۔ تب مصر والے کہا کرتے تھے، نیل نے دلہن کو قبول کر لیا ہے۔ پچھلے 2-4 سالوں سے تو ایک بار ہندا اور ایک بار فاطمہ کو دلہن بنایا گیا تھا۔ اس دفعہ سارہ کی باری تھی۔ وہ بھورے بالوں اور بھوری آنکھوں والی گوری اور چھوٹی سی لڑکی تھی۔ سارہ نے نیل کے دلہن کی کہانی گھر میں سنی تھی۔ ایک دن کیا ہوا، خدا کے حکم سے دریائے نیل کا پانی خشک ہونا شروع ہو گیا۔ اس وقت سارہ کی عمر 12 سال تھی۔ قبیلے کے سردار نے سارہ کا نام منتخب کر دیا کہ وہ نیل کی دلہن بنے گی۔ سارہ کبھی اپنے زیورات دیکھ کر خوش ہوتی اور کبھی اونچے لکڑی کے تختے پر چڑھ جاتی جو اس کے لیے اس کے دادا نے بنوایا تھا، اور کبھی وہ رو دیتی کہ ہندا تو دریا سے گھر واپس نہیں آئی تھی۔ ایک صبح اس کے دادا نے سب کے سامنے کہہ دیا، پرسوں سارہ کو دلہن بنایا جائے گا۔ اگلے دن سارہ کو دلہن بننا تھا۔ وہ ساری رات سوچتی رہی، دریا کیسا ہوگا اور میں اس کے اندر کیسے جاؤں گی۔ دن میں باجا بجنے لگا اور خاندان والے اور پاس پڑوس کے لوگ جمع ہو گئے۔ سارہ کو بہت قیمتی کپڑے اور سونے کی مالا پہنائی گئی۔ سارہ سج دھج کر ننھی سی دلہن بن گئی تو اس کے ہاتھوں میں حنا اور خوشبو لگائی گئی۔ سب لوگ جمع ہو چکے سارہ کو ایک اونچے اونٹ پر بٹھا کر جلوس کی شکل میں مذہبی پیشوا کے پاس لے گئے۔ اس نے سارہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ پھر سب لوگ سارہ کو لے کر دریائے نیل کے کنارے آ گئے۔ دن ڈھل چکا تھا، شام ہونے کو آئی تھی۔ آسمان اور نیل کے پانی پر شفق کی لالی پھیل رہی تھی۔ سارہ نے دریا کی طرف بڑھتے ہوئے ایک بار مڑ کر اپنی ماں کو دیکھا۔ اتنی دیر سے تو سارہ حیران اور گمسم تھی اور اب وہ رونے لگی۔ کہتے ہیں اس سمے سارہ نے بڑے دکھ سے گڑ گڑا کر اتنا کہا، اے سب سے بڑی طاقت، اے سب سے بڑی طاقت، مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ آج کے بعد کسی سارہ کی سانس دریائے نیل میں بند نہ ہو۔ میری بات سن لے، اے سب سے بڑی طاقت۔ سارہ کے ہاتھ تو اونٹ پر بٹھاتے وقت باندھ دیے گئے تھے، غرض کہ وہ دریا کے پانی میں بہہ گئی۔ اسی لمحے سورج ڈوب گیا اور ہلکا سا اندھیرا شروع ہو گیا۔ دوسرے دن خوب بارش ہوئی اور نیل لبالب پانی سے بھر گیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد اسلامی فوجوں نے مصر پر قبضہ کر لیا۔ یہ دور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا وسیع اور شاندار دور تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص کو مصر کا گورنر مقرر کیا۔
جب دریائے نیل کا پانی پھر کم ہونا شروع ہوا تو مصر کے لوگ گورنر کے پاس آئے۔ انہوں نے اپنے قدیم رواج یعنی نیل کی دلہن کا ذکر کیا اور اجازت چاہی کہ وہ اس رواج کو پورا کریں۔ گورنر مصر نے جواب دیا کہ یہ ظلم کی انتہا ہے، تم لوگ صبر کرو اور دیکھو اللہ کیا کرتا ہے۔ گورنر مصر نے ایک خط حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا جس میں سارے حالات بیان کیے اور درخواست کی اس سلسلے میں کوئی حکم دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خط ملا تو آپ نے دریائے نیل کے نام ایک خط لکھا۔ یہ خط خدا کے بندے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کے نام ہے۔ اے دریا، اگر تو خدا کے حکم سے بہتا ہے تو ہم خدا ہی سے تیرے جاری ہونے کا سوال کرتے ہیں، اور اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں۔ اس خط کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط گورنر مصر کے نام لکھا۔ اس خط کو دریائے نیل کی ریت میں ڈال دیا گیا۔ خط دریائے نیل کی ریت میں رکھنے کی تھوڑی دیر بعد دریا میں پانی چڑھ آیا۔ آس پاس کی ساری زمینیں جل تھل ہو گئی، سارے درخت پھل پھول سے لدنے لگے۔ وہ دن اور آج کا دن، دریا کبھی خشک نہیں ہوا، ہر طرف خوشحالی آ گئی اور لوگ امن چین سے رہنے لگے۔ کہانی